बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ। ठीक ठाक हो जी? शुक्र अल्लाह पाक का। मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ। और पिछले 3 दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था। असल में कुछ परेशानी थी मुझे घर की, और परेशानी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा मैं स्ट्रेस में थी, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा मैंने एक कुत्ता पाला था। बहुत ही छोटा सा था, हस्की था, वाइट कलर का। वो बहुत ही छोटा था जब मैं लेके आई थी। तो पर्पस तो खैर मेरा कुछ और था, क्योंकि आपको पता है कि जब हम नई जगह पे जाके रहते हैं तो बहुत से जाने अनजाने खौफ होते हैं, आपके साथ होते हैं, तो फिर आप इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। मैंने कभी भी पेट नहीं पाले। पेट मैंने कभी भी नहीं पाले, सिवाय एक तोते के जो मैंने एक अपने घर में रखा हुआ था। तो बस ज़िंदगी में पहली बार इतनी ज़िंदगी हो गई है, ज़िंदगी में पहली बार ये ज़रूरत के तहत एक शौक़ पाला, और वो ही बस मेरे गले पड़ गया। गले कुछ इस तरह पड़ा, क्योंकि दुनिया में कई लोग होते हैं ना जिनसे आपका वास्ता पड़ता है। कई हरामखोर होते हैं, कई होते हैं इंसान होते हैं। तो कुछ ऐसे मतलब लोगों से भी वास्ता पड़ा है, हालांकि वो गैर थे। लेकिन अब तक मेरी उनसे, हमारी उनसे, या मेरी और नादी की उनसे बनती चली आई है, क्योंकि वो खुद एक ख़ानदानी लोग थे। ख़ानदानी लोगों का दूर से पता चलता है। और जो, अब क्या कह सकती हूँ, हरामखोर कह लें या इस माशरे का गंद कह लें, कुछ उन लोगों से भी वास्ता पड़ जाता है। तो हरामखोर ही मैं कहूँगी, क्योंकि मैंने उनके साथ, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैंने कुछ ज़्यादती की हूँ, क्योंकि मैं अब ऐसी कुछ दिल की हो गई हूँ कि मुझसे ना ज़्यादती नहीं बर्दाश्त होती। ना मैं, मेरा दिल चाहता है कि ना मैं किसी को ज़र्रा बराबर भी नुकसान पहुँचाऊँ, और ना ही कोई मुझे पहुँचाए। मतलब ऐसे रिश्ते मैंने अपना फ्रेंड सर्कल इस वजह से कम कर दिया है, क्योंकि अब मुझसे कोई भी किस्म की ज़्यादती बर्दाश्त नहीं होती। ना मैं कभी किसी के हक़ में करती हूँ, और ना ही कोई मुझसे करे तो मैं बर्दाश्त करती हूँ। उनकी वो रेंट पे थे, इधर ही आए हुए थे हमारे घर के सामने। हालांकि मैंने कभी उनके साथ इतना ताल्लुक़ नहीं रखा। मेरी हेल्पर जो है ना, वो मेड, वो ही उनके साथ ताल्लुक़ रखती रही है। और तो इसी मतलब मेड के ही चक्करों में ना मेरा उन्होंने डॉग, मैंने सुबह वॉक के लिए छोड़ा, फ़ातिमा स्कूल के लिए गई, मैंने गेट खोला तो वो थोड़ी देर बस ऐसे चलता फिरता था, क्योंकि वो घर का पाला हुआ तो बहुत ही छोटा था जब, अब तो खैर से बड़ा था, और डरता था। उसे अभी बाहर कितनी ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता था। डरता था दूर जाने से, बस थोड़ा सा दूर जाता था, इधर से जाता था, भाग भूग के वापस आ जाता था। तो इनकी नज़रों में कहीं अटका हुआ था, क्योंकि वो खुद एक, पहले तो वो ना अजीब हरकतें, मतलब लोगों की अजीब हरकतें, साइकी लोग होते हैं। मतलब मैंने उनकी हेल्प भी की, एक ज़रिए से मैंने उनकी एक बहुत बड़ी हेल्प भी की। और हेल्प करते टाइम ना मैं नमाज़ पढ़ रही थी, इधर ही मैं नमाज़ पढ़ रही थी, वो इधर ही आके बैठी, तो कुछ मांगने आई मुझसे। हालांकि मैं इस चीज़ का ज़िक्र करना नहीं चाहती, लेकिन ऐसे हरामखोर लोग होते हैं ना, ऐसे घटिया माशरे का गंद होते हैं ना, और वाकई ये क्यों गिरे हुए होते हैं, ये क्यों अपनी नीयत के बलबूते पे, कहते हैं ना कि इंसान की जब जो नीयत होती है ना, वो से लोगों को इतना नुकसान नहीं देते जितना खुद उस पर असर होता है उसकी अपनी नीयत का। तो ये उनकी अपनी नीयत थी कि वो इस स्टेज पर हैं, मांगने के स्टेज पर हैं। मतलब हेल्प मांग, उससे हेल्प मांग ली, उससे हेल्प मांग ली। तो क्योंकि सारी वो लड़कियाँ हैं, सारी वो काफ़ी बड़ी बड़ी उम्र की लड़कियाँ हैं। लड़कियाँ क्या, अब शादी जो नहीं हुई, काफ़ी बड़ी बड़ी की हैं, बड़ी बड़ी उम्रों की हैं, और रिश्ते नहीं, ऐसे लोगों को रिश्ते कहाँ मिलते हैं जिनकी ये करैक्टर हो, उन्हें रिश्ते नहीं मिलते। तो मैं नमाज़ इधर पढ़ रही थी, मैंने कहा अच्छा मैं देती हूँ। तो मैंने उनकी हेल्प करके, मैंने नमाज में, अच्छा मैंने शुक्र अदा किया। फिर मैंने कहा या अल्लाह, तू सबको देने वाला है, तू सबकी हेल्प कर, तू सबको सबको इस मतलब वो कर दे कि कोई भी किसी से ना मांगे, सिर्फ तेरे दर से लोग मांगे, कोई किसी से ना मांगे। मेरे दिल से यकीन करें, मैं आपसे कुछ लेना देना नहीं है, और अगर ये मेरे साथ ये वाक़या रहा होता तो मैं कभी भी इस बात को शेयर ना करती आप लोगों से। तो मेरे दिल से एक कदम से निकला कि मैंने कहा या अल्लाह मदद कर, तू सबको देने वाला है, तेरे ही दर का सबको आसरा है, तू सबकी मदद कर।
لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ نیت کہ اتنے بد، اتنے کھوٹے، اتنا گند ان لوگوں میں بھرا ہوا، ان کے ذہنوں میں، اور انہوں نے اس معصوم جانور کو پکڑ لیا، صبح واک کے دوران ہی اسے پکڑ لیے۔ تو وہ تو مطلب میرے لاڈوں کا پلا ہوا تھا۔ میں آپ لوگوں کو بھی بہت ہی کم ویڈیو میں شیئر کرتی تھی، کیونکہ پھر کچھ لوگ نیگیٹو کمنٹس کرتے تھے، تو بے زبان جانور تھا، اسے صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو اس پیٹ کو پالتا ہے، اس کا دکھ، اس کا درد، اس کی بھوک، اس کی پیاس وہی سمجھتا ہے جو اسے پالتا ہے۔ وہ بالکل چھوٹا سا تھا، اسے پالا ہے، وہ خیر سے بڑا سا تھا، مجھے پتا تھا کہ کب اس کو بھوک لگتی ہے، وہ کھانے میں کیا پسند کرتا ہے، اسے میں نے کب کھانا دینا ہے، کب پانی دینا ہے۔ دودھ دیتی تھی، چکن یخنی دیتی تھی، بریڈ دیتی تھی، یا اکثر میں زیادہ مجھے اس پہ میں گروسری کرنے جاتی تھی، اس کے لیے ڈاگ فوڈ لے آتی تھی، کبھی اس کے لیے ڈاگ بسکٹ لے کے آتی تھی، مطلب اسے میں نے بہت ہی نازوں سے پالا ہوا تھا۔ لیکن یہ جو ڈنگر گوار لوگ ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا کسی کی ایموشن کے ساتھ کھیلنا کیا ہوتا ہے۔ مطلب وہ خود انہوں نے اپنی ایک پلی پلائی بلی بیچ دی، اور یہاں پہ مشہور کر دیا کہ وہ پکڑی گئی ہے، وہ صرف پیسوں کی خاطر۔ وہ اتنے لالچی لوگ تھے، اور میں نے کبھی بھی ان کے ساتھ آنا جانا نہیں کیا، صرف ایک میڈ کی وجہ سے، صرف ہیلپر کی بے وقوفی کی وجہ سے مجھ پہ یہ اتنا بڑا دکھ گزرا، اور مجھے بہت ہی برا لگا۔ 2-3 دن سے میری کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، میں مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بس مجھے یہی احساس تھا کہ وہ بے زبان ہے، اسے نہیں پتہ لوگ اس کے ساتھ کیسا ٹریٹ کریں، اسے کیا کھانے کو دیں، اسے وہ پسند آئے نہ آئے، اسے کیسے بٹھائیں گے۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن اسے نہلوا دیتے تھے، شیمپو اس کا رکھا ہے، ابھی تک اس کا چکن پڑا تھا۔ مجھے بہت ہی برا لگا، مجھے ابھی بھی میں گیٹ کھولتی ہوں لگتا ہے ادھر سے بھاگتا ہوا آئے گا، ادھر سے بھاگتا ہوا آئے گا۔ تو بس جو لوگوں کے ڈنگ ہوتے ہیں وہ آپ کو کبھی اتنے کاری ضرب لگا دیتے ہیں۔ تو واقعی ہی لوگوں سے بچنا چاہیے، کسی بھی لوگوں سے دعا سلام رکھتے انہیں 100 بار سوچیں پھر جا کے رکھیں دعا سلام۔ تو خیر اب بھلاتے بھولے گا تو نہیں، کیونکہ وہ بس ابھی تو ہے میری ذہن پہ سوار ہے، لیکن بس گھر کے کام جو ہیں وہ تو مر مک کے میں کرتی ہوں، کہ بس عجیب سی اس سے تھی۔ میں اصل میں دل کی بڑی کمزور ہو چکی ہوں، میرے دل پہ بڑی جلدی بات رک جاتی ہے، اور وہ اتنی رکتی ہے کہ وہ بس رک جاتی ہے۔ تو میں خود اپنی اس کنڈیشن سے پریشان ہوں، میں خود چاہتی ہوں کہ میں تھوڑی دل کی مضبوط ہوں۔ اتنے بڑے بڑے واقعے ہو جاتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں، میں سوچتی ہوں لوگ کیسے ہنستے ہیں۔ تو بس انشاءاللہ اگر نصیب میں ہوا تو وہ ضرور واپس آ جائے گا، اگر اللہ نے نہ چاہا، اگر اللہ کی مدد نہ ہوتا تو وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ تو اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ، نہیں تو اللہ کی مدد۔ خیر جی، جو نصیب میں ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا، میرے رب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہتر ہوگا۔ تو باقی فاطمہ اسکول سے آ گئی تھی، اور میں ابھی بنا رہی تھی فاطمہ کے لیے کھانا۔ مجھے خود کو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا بناؤں، کیونکہ آج میں نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا۔ تو بس یہی پھر سمجھ میں آیا، کیونکہ یونیورسٹی سے واپسی پہ فاطمہ کو لے کے آتا ہے میرا بیٹا، تو پھر میں نے سوچا کہ چلو اور کچھ نہیں تو میکرونی ہی بنا لیتی ہوں۔ تو اس کے لیے پھر میں نے جلدی سے بون لیس چکن نکالا، اور ساتھ میں نے آئل ڈال دیا، اور ایک چھوٹا سا پیاز ہے وہ میں نے کرش کر لیا تھا، چاپ کر لیا تھا۔ اور یہاں پہ میں نے چکن بون لیس ہے وہ اسٹرپس میں کاٹ لیا تھا، اس میں نمک، کالی مرچ اور تھوڑی سی لال مرچ، تو وہ ڈال کے میں بس ابھی سے بھون رہی تھی۔ لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا تھا تھوڑا سا، اور تھوڑا سا پیاز میں نے ڈال دیا تھا۔ اچھا، یہاں پہ میں تھوڑا سا اس میں ابھی میں نے بٹر ڈالا ہے، تقریباً 2 چمچ اس میں نے بٹر ڈال دیے، سائڈ پہ کر لیے، کیونکہ تقریباً میں نے چکن بھون لیا تھا۔ تو چکن کا جب تو ہلکا سا کچا پن ختم ہو گیا تھا، پھر اسی بٹر میں نے ڈال دیا تھا 1 چمچ میدے کا،
تو بٹر میں ہی میدا ایک سائڈ پہ ہی الگ سے بھون لیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن ایک سائڈ پہ بھون لیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ 1 پاٹ ہو جاتا ہے، اتنے زیادہ برتن نہیں بھرے جاتے، کیونکہ ان چیزوں میں برتن بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں دھونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کچن پورا میس ہو جاتا ہے۔ جس ریسیپی میں جتنے زیادہ برتن بھرے جائیں گے، چیزیں بھرتی ہیں، تو کچن اتنا زیادہ میس ہوتا ہے۔ تو خیر کچھ تو لینتھی ریسیپیز ہوتی ہیں، کچھ ایسے نپٹاؤ والی ہوتی ہیں، تو وہ میں ایسے نپٹا لیتی ہوں۔ بس میں نے سائڈ پہ مکھن کیا تھا، اس میں 1 ٹیبل سپون میں نے میدا ڈال دیا تھا، 1 کپ ابھی اس میں کریم والا دودھ وہ ڈال کے بس میں پکاؤں گی۔ اس میں یہ کہ چکن کی کوئی اگر کسر رہ گئی تو وہ بھی پک جائے گا، اور ساتھ میں اس کی اچھی سی ایک گریوی بھی بن جائے گی، وائٹ گریوی سی بن جائے گی۔ تو بس اس میں پاستا وہ میں نے پہلے آلریڈی بوائل کر لیا تھا، اس کو اچھے سے پکا لیں گے اور اس میں پاستا ڈال دوں گی۔ خیر جی، ابھی میں نے اس میں پاستا ڈال دیا جو اس میں بنایا تھا میں نے، یہ سوس بھی بن گئی اور ساتھ میں چکن بھی بھن گیا۔ اچھا میں نا ابھی اس میں سبزیاں ڈالنا میرے ذہن سے بالکل ہی نکل گیا، کیونکہ ایک تو طبیعت خراب ہے، اوپر سے گلا خراب، اور اسموک کی وجہ سے نزلہ، زکام، کھانسی، اور گلے تو تقریباً سب کے ہی خراب ہے۔ تو بس یہاں پہ میں نے پھر سبزیاں مجھے بعد میں یاد آئیں تو میں نے کہا اچھا ہلکی سی سبزیاں الگ سے سوتے کر لیتی ہوں، کیونکہ میں نے اب ڈالی نا تو وہ بالکل کچا کچا سا ٹیسٹ آئے گا، کیونکہ اسے ہلکا سا فرائی ہونا ضروری تھا، اس کا ایکسٹرا جو پانی ہے وہ ذرا ڈرائی ہونا ضروری تھا، تو پھر اس طرح کچی والی سبزیاں وہ نہیں اچھی لگتی۔ تو میں نے پھر اسے الگ سے تھوڑا سا سوتے کر لیا، نمک مرچ اور نمک کالی مرچ میں، تو بس ابھی وہ بھی اسی میں مکس کر دوں گی اینڈ میں۔ ابھی لاسٹ میں نے اس میں ڈال دیا ہے چیز، اور مکس ہرب ڈالوں گی، اور انشاءاللہ نیکسٹ والا ولاگ میرا تھوڑا ڈیٹیل میں ہوگا، لیکن ابھی کا میں نے سوچا کہ چلو سٹارٹ لیتی ہوں، تھوڑا سا اپنا غم غلط کرتے ہیں اور آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ انشاءاللہ جی نیکسٹ میں جلدی ملیں گے۔ ویڈیو پسند آ جائے تو پلیز لائک کیجئے گا، اور زندگی میں سوچ سمجھ کے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیں اور ہاتھ بڑھائیں، کیونکہ آستین کے ساتھ یہ مطلب ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں۔